الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ترمذی حدیث نمبر 3487۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ تو دعا مانگنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو کیا کرے؟ اول آخر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے۔ 318 صفحات کی کتاب ہے فضائل دعا، جو کہ اعلیٰ حضرت کے والد کی لکھی ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو فضائل دعا کے نام سے شائع کیا ہے۔ احسن الوعاء لآداب الدعاء، یہ اعلیٰ حضرت کے والد کی جو کتاب اس کا نام، اس کے صفحہ نمبر 68 پر ہے، اول و آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر درود بھیجے کہ درود اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور پروردگار کریم اس سے برتر کہ اول و آخر کو قبول فرمائے اور وسط یعنی درمیان کو رد کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل مشہور ولیہ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کہ بچپن آپ کس طرح غلامی میں گئیں، اس کا واقعہ، غلامی سے کس طرح آزاد ہوئیں، اور علم دین آپ نے کس طرح حاصل کیا، اور آپ کا ذوق عبادت، انشاءاللہ عز و جل یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجئے۔ اچھی اچھی نیتوں کو ذہن بنانے کے لیے ثواب بڑھانے کے نسخے میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، 72 مدنی گلدستے اس کے اندر دیے ہوں، بہت ہی پیارے پیارے، دل ربا دل کشا۔ اس کو پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کس نیک کام سے پہلے ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے۔ قفل مدینہ لگانے کی نیتیں، لنگر رسائل کی نیتیں، دعوت اسلامی کے اجتماع کی نیتیں۔ اب دیکھیں اسلامی بہنوں کے لیے مہندی لگانے کی نیتیں، اسلامی بہنوں کو مہندی لگانے کی اجازت ہے، لگائیں، ہاتھ میں لگائیں، چاہے پیر میں لگائیں، چاہے سر پر لگائیں۔ تو اس کی نیتیں کیا کر سکتی ہیں؟ سنیے، اسلامی بہنیں کیا نیتیں کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے مہندی سے ہاتھ رنگوں گی۔ جرم دار یعنی جس کی طے جمتی ہو ایسی مہندی نہیں لگاؤں گی۔ مہندی سے رنگے ہوئے ہاتھ بلکہ بغیر مہندی کے بھی نامحرم پر ظاہر نہیں ہونے دوں گی۔ اور جو دعوت اسلامی والیاں ہیں وہ اپنی ہتھیلیوں کو غیر محرموں کی نظر سے بچانے کے لیے کالے دستانے پہنتی ہیں۔ یہ بہت اچھا انداز ہے، اور عرب میں بھی خواتین کا یہ انداز دیکھا گیا ہے۔
چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگاؤں گی، یہ بھی نیت امیر اہل سنت نے لکھی ہے۔ اب بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے، باری شریعت کے حوالے سے اس کے حاشیے میں لکھا ہے عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی۔ تو 72 مدنی گلدستے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کس موقع پر کیا نیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے حسب حال مزید اچھی نیتیں موقع کی مناسبت سے عز و جل کہوں گا، اور اسلامی بہنیں نیت کریں گے، کہوں گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسب موقع استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ کہنے کی نیتیں بھی کیجیے۔ توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس سے سن کر عمل کرنے کی نیت کیجیے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار علی رحمۃ اللہ غفار لکھتے ہیں، جب حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والدین یعنی والد اور والدہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان دنوں شہر بصرہ میں سخت قحط سالی تھی اور رابعہ بصریہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ قافلے کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو اپنی تحویل میں لے لیا اور لوٹ مار کے مال کو بازار میں جب فروخت کیا تو آپ کو بھی بیچ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان بکتے تھے۔ اب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جس شخص کے ہاتھ بیچی گئیں وہ آپ سے بہت سخت محنت کا، مشقت کا کام لیتا، دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی اور زیادہ تر دن میں روزے رکھتی، اور آگے چل کے آپ سنیں گے کہ آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ پوری زندگی دن میں روزے سے رہیں۔ تو دیکھیے وہ ہماری اسلامی بہنیں جو مدنی کام کی بنا پر یوں کہیں کہ میں گھر کا کام کیسے کروں، امی کو کیسے راضی کروں، ساس نند بھاوج کی کیا ترکیب کروں، گھر کا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے تو مدنی مشورے کرنے ہوتے ہیں، مجھے تو ہفتے میں ایک مرتبہ علاقائی دورہ کرنا ہوتا ہے، اور کوئی اسلامی بہن کہے کہ میں تو مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھاتی ہوں، مجھے تو دن کے وقت مدرسۃ المدینہ للبنات جو مدنی منیوں کو اس میں پڑھانا ہوتا ہے۔ سب اچھا، بہت اچھی بات ہے، مگر گھر کا کام کاج جب تک میری اسلامی بہنیں نہیں کریں گی تو گھر کے معاملات میں سرخرو کیسے ہوں گی، گھر میں مدنی ماحول کیسے بنائیں گی، ساس پر انفرادی کوشش کیسے کریں گی، بڑی بہن یا چھوٹی بہن پر انفرادی کوشش کیسے کریں گی، اور آپ کی انفرادی کوشش اس پر کیسے مؤثر ہوگی، اپنے منصوب کو مدنی ماحول میں کیسے لائیں گی، اسے سنتوں کا عامل کیسے بنائیں گی۔ گھر میں کام کاج کرنے سے صحت بھی اچھی رہے گی اور گھر والوں پر انفرادی کوشش کرنے کے موقع بھی ملیں گے۔ بہرحال جو محرم ہے انہی کی بات ہو رہی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی راتیں عبادت میں گزرتی۔ آپ ایک رات اللہ کی یاد میں رو رہی تھی، آپ کے رونے کی آواز سن کر آپ کا آقا جاگ گیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آواز کہاں سے آ رہی، کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ کے حضور سجدے میں ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معاذ اللہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ فرض نمازیں آپ کی گزر جاتی تھی، اللہ والوں کی فرض نمازیں کیا، ان کی تو تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، اشراق چاش نفل کثرت سے نوافل وہ تو پڑھا کرتے تھے، شاید نوافل کے وقت گزرنے جو کثرت سے نوافل پڑھنا چاہتی تھیں اس کی کمی کے باعث اس طرح کہہ رہی تھی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام سن کر، عبادت کا منظر دیکھ کر وہ مالک
اللہ کے خوف سے لرز گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی اس ولیہ سے اب اس نے خدمت نہیں لینی، اور بہتر یہ ہوگا کہ اب اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوئی تو وہ آقا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں ٹھہریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ بس میری ایک درخواست ہے، میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات پاک کے صدقے معاف فرما دے جس کی آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا حجرے سے باہر تشریف لائیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، ان سے خدمت لینی نہیں چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کی دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ اور اگر جو نیک بندے ہوں واقعی نیک ہوں، اور ہمیں ہر ایک سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میرے سوا سب اچھے، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم۔ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتی تھی۔ کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی عبادت الہی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جو خوش نصیب رات کو عبادت کرتے ہیں وہ کتنے سعادت مند ہیں۔ سنیے جنت میں لے جانے والے اعمال، صفحہ نمبر 139، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 509۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جس میں آر پار نظر آتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، جس میں سے نظر آتا ہے اندر سے باہر کا، باہر سے اندر کا۔ جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین۔ نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی، اور حدیث نمبر ہے 2727۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین یعنی نیک لوگوں کا طریقہ اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا سبب ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 3560۔
نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب عز و جل کی قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے۔ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے امید لگاتے ہوئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 16-17 میں ارشاد ہوتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خوش نصیب اور سعادت مند ہیں جو مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو رات کی عبادت کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، جنت میں انہیں وہ محلات دیے جائیں گے جن میں آر پار نظر آتا ہے، قیامت کے روز انہیں بے حساب بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہترین لوگ کہا گیا ان کو جو رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صالحین کا طریقہ ہے، رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرنا، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے رات کو جاگ کر عبادت کرنا۔ جو رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، انہیں گناہوں سے بچایا جائے گا، اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ جسم سے بیماریاں دور کرنے کا بھی سبب ہے۔ کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات بسر کریں۔ سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں 10 آیتیں پڑھے گا غافلین میں نہ لکھا جائے گا۔ پچھلے پہر جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہمارا مولا تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ مرغ کی آواز جو صبح نماز کے لیے جگاتی ہے، تلاوت قرآن پاک کی آواز، صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز۔